جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں بابر صدیق چھاپا. اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ وائز نیوز ایچ ڈی اور ورلڈ وائز نیوز ایچ ڈی فیس بک کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں. اور جیسا کہ ہم آپ کے لیے بہت ہی چھان بین کر کے، بہت ہی ریسرچ کر کے آپ کے لیے خبریں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو اس سلسلہ میں آج جو ملکی حالات ہیں اس کے مطابق جو ہے بہت ہی ضروری خبریں جو ہے ہم لے کے آئے ہیں. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ورلڈ وائز نیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے اس کی سننے والوں کی اور دیکھنے والوں کی تعداد وہ وسیع تر جو ہے مفاد کے لیے جو ہے وہ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں وہ ہمارے کرم فرما ہیں، ہمارے مہربان ہیں، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ سکیں. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ دبا دیں، تاکہ جو ہی یہ ویڈیو جو ہے وہ تیار ہو اور وہ آپ کے پاس جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ پہنچ سکے. اس کو کمنٹس بھی کیجئے اور فیڈ بیک ضرور دیجئے، تنقید بھی کیجئے، اور اس کے بارے میں جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ کہیں، تاکہ اس کی اصلاح کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے، ترویج کے لیے جو ہے ہم اقدامات جو ہے وہ آپ کے مطابق جو ہے اٹھا سکیں. آپ کی رائے بہت ضروری ہے، لہٰذا آپ سے پھر ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب جو ہے وہ آپ ضرور کیجیے. تو چلتے ہیں ہم ایک خبر کی طرف، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک ہمارے بہت ہی اچھے بھائی صحافی ہیں، ان کا نام ہے مظہر عباس صاحب. ان کا شاید کراچی سے تعلق ہے، آپ سنتے ہوں گے ان کی تبصرہ جات. اور ایک اور ہمارے بہت ہی بزرگ، بڑے ہی منجے ہوئے کوہنا مشق جو ہے سینئر موسٹ صحافی ہیں، جن کا نام ہے عبداللہ طارق سہیل، جو کافی کتابوں کے جو ہے وہ تصنیف بھی انہوں نے کی ہے. تو ان کی بھی ہم باتیں جو ہے بڑے غور سے سنتے ہیں. لہٰذا ایک صحافی ہونے کے ناطے پہلے بھی ویلاگ میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ صحافت بطور ایک صحیفہ کے اور ایک اچھا اور بہترین پروفیشن ہونے کے ناطے اپنے آپ پر داغ جو ہے وہ بے داغ جو ہے وہ ہونا چاہیے، آپ کو بے لاگ ہونا چاہیے، اور کسی لگی لپٹی کے بغیر جو ہے آپ کے پاس قلم ہے، آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ کے پاس ذہن ہے، تو آپ کو بالکل جو ہے وہ بات جو ہے بالکل تول کر اور بالکل صاف شفاف جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، تاکہ دونوں موقف جو ہیں وہ سامنے ہوں. اور یہی جو ہے اولین جو ہے اس کا فریضہ ہے کہ آپ دونوں موقف جو ہے وہ پیش کرتے رہیں، تاکہ جس کا موقف بطور فرض کرنے کو مجرم ہے تو اس کا موقف بھی دیں، اور جو مدعی ہے اس کا موقف جو ہے آپ کو دینا چاہیے. دو پارٹیز ہیں، اس کا موقف بھی دینا چاہیے، دوسرے کا موقف دینا چاہیے. لہذا رائے دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلہ آپ سننے والے پر چھوڑ دیتے ہیں. لہذا ان کے مطابق میں معذرت کے ساتھ ان دونوں صاحبان سے خیال کروں گا کہ ان کے مطابق جو ہے یہ سلسلہ ہے کہ مظہر عباس صاحب نے جو ہے ایک تقریر میں کہا ہے کہ پروجیکٹ عمران بھی اسٹیبلشمنٹ کا تھا اور پروجیکٹ نواز شریف جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا تھا. تو انہوں نے بڑا سیر حاصل گفتگو کی. اس میں تشنیگی تو باقی نہیں ہے، لیکن جو اس دور میں ہم آبزرو کرتے رہے ہیں یا ہمارے علم میں کچھ باتیں ہیں، میں جو ہے وہ عبداللہ طارق سہیل صاحب کی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور کچھ ایسے حقائق جو ہے وہ میں لے کے آنا چاہتا ہوں جس سے میرے خیال میں اس وقت کے لوگ اور جن کی اس وقت دلچسپی نہیں تھی، یا اس وقت کے جو نئی پود ہے جس کو اس وقت کی تاریخ جو ہے
وہ پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، اور وہ بالکل بغیر کسی واقفیت کے اور بغیر کسی تاریخی دور کے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپنا ذہن جو ہے وہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ، ہمیں کیا جی، یہ فلاں ہے، یہ مطلب یہ ہے، یہ جھوٹ ہے، سارا سارا کچھ ہے جو ان کے ذہن میں آج کل کے پریس میڈیا جو ہے وہ فیڈ کرتا ہے، اسی پر وہ جو ہے اتفاق کر کے اس کو تھوڑا سا پیچھے جو ہے وہ نہیں جاتے، بلکہ اسی کو جو ہے وہ حرف آخر جو ہے وہ سمجھ کر اسی پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میں، چونکہ یہ دور جو ہے وہ بڑا سینسٹیو گزر رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بالکل جھوٹ کی آپ کو میں بتاؤں کہ اتنی بہتات ہے کہ آپ حقیقت کی طرف نہیں جائیں گے، جھوٹ کی طرف جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دوڑ پڑیں گے۔ لہذا حقائق کو کبھی مسخ نہیں کیا جا سکتا، تاریخ کو کبھی جو ہے وہ مسخ ہم نہیں کر سکتے۔ تاریخ سے ہم سبق سیکھتے ہیں، اور تاریخ سے ہمیشہ سیکھنا چاہیے۔ لہذا یہ ہے دونوں پاکستانی، عمران خان اور نواز شریف۔ نواز شریف جو ہے وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، اور یہ جو ہے عمران خان جو ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خواہش کے بعد کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ ان کو بھی کہتے بھی رہے ہیں، ان کو ایسی قوتیں جو ہے وہ ان کی پرورش کر رہی تھی کہ جو اس پاکستان میں جو ہے ان کو اس حالات تک جو ہے وہ لانے کے لیے ان کو پروجیکٹ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ لیکن یہ سارا جو بھی پچھلا ماضی ہے اس کو آپ کھنگال کر دیکھیں تو اس وقت جو ہے اگر آپ 2000 سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ تباعد پریس جو ہے، تباہ شدہ پریس، پرنٹنگ میڈیا جو ہے وہی جو ہے وہ ہوتا تھا، یا ایک پاکستان ٹیلی ویژن ایک بہترین جو ہے وہ ادارہ تھا، اور مدر چینل کے طور پر پاکستان میں وہی جو ہے ٹی وی پر جو ہے وہ اپنے عوام کے لیے جو ہے دیتا تھا تفریحی پروگرام، جو بھی سلسلہ چلتا تھا وہ پی ٹی وی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہینڈل کرتا تھا۔ وہی گورنمنٹ کے جو ہے وہ سرکاری جو ہے وہ ٹی وی ہوتا تھا، تو لہٰذا باہر والے جو ٹی وی وہاں یہاں دکھائے نہیں جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیا ویڈیو آئے، ویڈیو کی دکانیں جو ہے وہ کھل گئیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ سیٹلائٹ آیا، دوسرا یہ کہتے ہیں انٹینا وغیرہ۔ انٹینے سے تو یہی سیٹلائٹ سے دیکھا جاتا تھا، جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں پاکستان ٹیلی ویژن ہی جو ہے دیکھا جاتا تھا۔ البتہ باہر والے جو ہے وہ تقریباً یہاں پر لے کے نہیں جاتے تھے۔ بی بی سی لندن ہوتا تھا، یا کوئی ریڈیو جو ہے وہ انڈیا میں، آل انڈیا ریڈیو جو ہے وہ خبریں دیتا تھا، ایران ریڈیو جو ہے وہ خبریں دیتا تھا، تو وہی سنتے تھے اور اسی پر جو ہے اکتفا ہوتا تھا۔ بڑا پرامن جو ہے وہ دور تھا۔ لہذا اس وقت نمودار ہوئے نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب جب نمودار ہوئے تو وہ ہماری اطلاعات، ہماری سماعت کے بعد اور اخبارات میں ہم دیکھا کہ یہاں پر جو پہلے تو مارشاء اللہ ہی تھا، مارشاء اللہ کے بعد جو ہے یہاں پر جو گورنر پنجاب تھے وہ جنرل غلام جیلانی صاحب تھے۔ وہاں پر جو ہے یہ جو ہے دبئی کے فرما روا جو ہے ان کا نام تھا غالباً سلطان النعام جو ہے ان کا نام تھا، اور وہ آتے جاتے تھے، اور ان کے ساتھ مراسم جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے والد صاحب محمد شریف صاحب مرحوم اللہ خلیل کی رحمت کرے ان کے تھے۔ لہٰذا ان کا وہ ایک بہت ہی مقبول اور بہت ہی اچھے صنعت کار تھے، اور اتفاق فاؤنڈری کے وہ مالک تھے، اتفاق فاؤنڈری کا وہ جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ تو ایک بطور سرمایہ دار اور صنعت کار ہونے کے ناطے، چونکہ حکومت کو ان لوگوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ان کا بھی آنا جانا تھا وہاں، تو اس سلسلہ میں ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ سیاست کی دلچسپی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ذکر کیا راجہ ظفر اللہ صاحب کا، تو ان کا یا کسی اور سورسز سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی لگا لیں یا چناؤ لگا لیں، ان کا چناؤ کر لیا گیا کہ ان کو بطور وزیر جو ہے وہ وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن شاید وہ لگا دیا گیا۔ اور اس کے پہلے بھی جو ہے وہ انہوں نے
کہتے ہیں کہ ایک کونسلر جو ہے وہ اس کا الیکشن لڑا ماڈل ٹاؤن سے، اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. پھر وہ ایم پی اے کا الیکشن جو ہے وہ لڑا، اس میں کامیابی حاصل کی، اور پھر جو ہے وہ ان کو وزیر جو ہے وہ بنا دیا گیا. اور چونکہ وہ ایک ایسا دور تھا جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا جو ہے طوطی بولتا تھا، اور طوطی تو شروع سے بولتا ہے، اصل مالکان تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے، سالمیت کے جو ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے ہماری. تو البتہ انہوں نے پروموٹ کیا، اور پروموٹ کرنے کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا، اور بطور انہوں نے الیکشن لڑوا کر جو ہے جنرل ضیاء صاحب بھی وہاں آتے جاتے تھے. جنرل ضیاء صاحب نے جو ہے یہ آ کے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہے، لیکن ان کی کارکردگی کی بنا پر، ان کے اچھے کاموں کی بنا پر جو ہے ان کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی قسمت بھی لگا لیں کہ ان کو جو ہے وہ پروموٹ کر کے جو ہے وہ آگے لایا جاتا رہا. اور پھر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف منسٹر پنجاب جو ہے ان کو تعینات جو ہے وہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو موقع دیا گیا کہ وہ کام کریں. تو اسی الیکشن میں جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے. بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ مال روڈ پر آتی ہیں، وہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں پر موجود ہوتی ہے، اور ہمدردیاں سمیٹتے ہوئے اگلا الیکشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ تھا کہ یہ اکثریت سے آئیں گے، کیونکہ اتنی دیر سے جو ہے وہ دبایا ہوا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ جو لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اقتدار جو دینا نہیں چاہتے تھے. اقتدار میں رکاوٹ انہوں نے نہیں ڈالی، لیکن انہوں نے کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی تاکہ یہ دیکھتے ہیں کہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو. ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا، وزیر اعظم کا حلف انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ آگے چلا. تو پھر جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے ایک اسلامی جمہوری اتحاد جو ہے وہ اس میں کافی جماعتیں تھیں، جماعت اسلامی بھی تھی، یہ جتوئی تھے، ان کا جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے. جو ہے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب سے سندھ سے تھے، وہ پیپلز پارٹی کے تھے، اور بھٹو صاحب کے جو ہے وہ ایک ساتھی تھے. ان کو جو ہے وزیر اعظم بنانے کے لیے جو ہے وہ نام ان کا نامزد کر دیا گیا. لیکن مسلم لیگ میں ہوا جو ہے وہ ایسی چلی کہ مسلم لیگ نے بطور وزیر اعظم جو ہے ان کو ڈکلیئر کیا نواز شریف صاحب کو. اور ان دنوں ٹکا خان جو ہے وہ بھی یہاں گورنر پنجاب تھے، اور ان کا یہ سلسلہ، انہوں نے کوئی ایک لوہے کا جہاز جو ہے وہ روکا ہوا تھا سمندر میں، یا ادھر سے آ رہا تھا. اس سلسلے میں جو ہے ان کو نعرے بازی جو ہے ان کے حق میں جو ہے گراؤنڈ جو ہے وہ بنتی گئی، میڈیا جو ہے وہ ان کے حق میں جو ہے وہ بنتا گیا نواز شریف کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایسا سلسلہ ہوا کہ الیکشن جیتنے کے بعد یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے منتخب ہو گئے. اس کے بعد پھر الیکشن آیا. الیکشن میں میں بھی ان جلوسوں میں اس وقت لاہور میں ہی تھا جب رات کو جو ہے وہ الیکشن کمپین جو ہے بند ہوئی، اور وہاں پر سیکریٹریٹ کے سامنے مال کے بالکل جو یہاں پوسٹ ماسٹر جنرل کا آفس ہے وہاں پر ایک جلوس تھا، اور وہاں پر خطاب بھی تھا. وہاں پر نعرے بازی اس لیے ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو اور بھی میں چلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت پہلے ان دنوں یہ مولانا حضرت طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ امام مسجد جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں جو ہے وہ امام خطیب جو ہے کی حیثیت سے وہاں پر موجود ہوتے تھے. اور نواز شریف صاحب اور نواز شریف کے باپ اور یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب جو تو اس وقت جو ہے بالکل جو ہے وہ سیاست میں آئے ہی نہیں تھے. اور ان کے ایک اور بھائی تھے عباس شریف، وہ بھی سیاست میں نہیں آئے تھے. یہ دین بھائی ہیں، اور عباس شریف صاحب جو ہیں بعد میں جو ہے وہ سیاست میں نہیں ہے، اور اتنے سادہ منش انسان، ایک صوفی منش انسان تھے کہ ان کا میرے خیال میں کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کے تیسرے بھائی بھی ہیں. لہذا وہ امامت کرواتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ ان کے پاس ہی رہتے تھے. وہ پہلے پروفیسر تھے، بعد میں انہوں نے ایک منہاج القرآن فیصل ٹاؤن میں منہاج القرآن کے نام سے جو ہے یہ ادارہ قائم کیا.
اور اس کے بعد ادارہ قائم کر کے سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور بڑھاتے بڑھاتے اس وقت آپ دیکھ لیں کہ وہ کینیڈا میں مقیم ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں پچھلی زرداری گورنمنٹ میں اور اس جو نواز شریف گورنمنٹ تھی، جب یہ جلسے جلوس لے کر اکٹھے جو ہے اسلام آباد کی طرف دھرنا دینے کے لیے آتے تھے، یا وہ ماڈل ٹاؤن کا جو ہے وہ 14 قتل کا جو ہے واقعہ ہے، وہ وہاں پر جو ہے ان کی حکومت کے خلاف جو ہے یہ لوگ جو ہے برسرے پیکار جھگڑے جو ہے کروانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کردار جو ہے وہ ادا کیے۔ جن کا مقدمہ آپ سنتے ہیں کہ جو مقدمہ رانا ثناء اللہ پر ہے یا دوسرے پولیس والوں پر ہے یا شہباز شریف کا یہ کہ وہ آرڈر جو ہے وہ گولیوں کو کہاں ہوا، ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام ہوتا، لیکن یہ حالات و واقعات جو ہے یہ ان کا بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے، اور لندن پلان جو جس میں موجود تھے طاہر القادری صاحب، اور یہ سارے سلسلے جو ہیں آیا کہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ طاہر القادری صاحب بھی اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا۔ آپ دیکھیں نا کہ جب بھی کوئی جلوس جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو جلوس میں یہ دونوں پی ٹی آئی اور وہ اور یہ لوگ جو ہیں وہ جلوس لے کر کدھر سے آتے ہیں، یہ تو مطلب بھائی تھے، اور انہوں نے اس گورنمنٹ کے لیے کیا پریشانیاں پیدا کی، اور اس میں ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے کہ کئی یعنی عجیب قسم کی سیاست جو ہے وہ ایک پلٹا جو ہے وہ کھا گئی، کہ وہاں پر کوئی قبر کھود رہا ہے، کوئی کفن لے کر جا رہا ہے، کوئی پی ٹی وی پر حملہ ہو رہا ہے، کوئی جو ہے وہ پولیس پر حملہ ہو رہا ہے، پارلیمنٹ پر حملہ ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ کی دیواروں پر شلواریں جو ہے وہ ٹانگی جاتی ہیں، اور کیمپوں میں جو ہے وہ لیڈر شام کو آتے تھے، اور کچھ جو لیڈر ہیں وہ بیچ میں ہی جو بنایا ہوتا ہے وہ کون سا کنٹینر اسی میں رہائش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریریں کرتے ہیں شام کو، اور اکٹھے ہو کر ناچ گانا بھی ہوتا تھا، سارا کچھ ہوتا تھا، اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ کئی لڑکیاں جو ہے انہوں نے اپنے جیون ساتھی جو ہے وہ ڈھونڈ لیے، کئی لڑکوں نے اپنے جیون ساتھی جو ہے وہ لڑکیاں ڈھونڈ لی، اور شادیوں میں جو شادیاں اس وقت اطلاعات کے مطابق شادیاں ہوئیں، اور وہاں پر اتنا گند جو ہے وہ اٹھایا گیا کہ نام لیتے ہوئے یعنی ہماری زبان جو ہے وہ زیر نہیں دیتی۔ بہرحال بات جو ہے وہ کدھر چلے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ بھی اس کی پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھی۔ یہ نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی لک ہوتی ہے، وہ قسمت سے جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آتا ہے، لیکن یہ پروجیکٹ عمران جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ کہاں سے شروع ہوا۔ یہ ایک کھلاڑی تھے، اور ان کے بقول کہ میں نے یہ جو ہے ورلڈ کپ کا میں فاتح ہوں، ورلڈ کپ میں لے کر آیا ہوں، لیکن ہمیشہ انہوں نے کسی کو کریڈٹ جو ہے اس کا حق مارنے کی کوشش کی، اور کسی کو کریڈٹ نہیں دیا، اور سب کھلاڑی جو ہے وہ سر توڑ جان لڑا کر جو ہے وہ یہاں تک پہنچتے ہیں، اور قوم کی دعائیں ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشتا ہے، اور پتہ نہیں کتنا جو ہے وہ خضوع و خشوع سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس میں یہ اتنے پاپولر ہو گئے کہ انہوں نے ورلڈ کپ جو ہے وہ جیتا۔ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد انہی سے جنرل ضیاء سے یا یعنی نواز شریف کی سفارش پہ یا ہمارے لوگوں کی ایک سٹار ہونے کے ناطے اور لوگوں کی ایک پسندیدہ شخصیت ہونے کے ناطے ایک انٹرنیشنل پاپولر آدمی جو ہے وہ کرکٹ کے اعتبار سے ایک اس کو انعامات پلاٹ ہر چیز جو ہے وہ دے کر یہاں تک جو ہے وہ ان کو لایا گیا۔ اور جب اس وقت ان کی شخصیت تھی تو پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں خواتین جو ہیں جو اس وقت ینگ تھیں اور ان کی وہ مطلب ایج کے برابر تھی، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں زیادہ تر جو ہے وہ خواہش تھی، ہر ایک کی میں نہیں کہوں گا، زیادہ تر پاپولر کچھ ایکٹرس ہوگی انڈیا کی، کچھ باہر کی ہوگی، پاکستان میں کوئی دبی خواہش لیے ہوئے ایسی خواتین جنہوں نے یہ خواہش اظہار کیا کہ ہم جو ہے عمران خان سے جو ہے وہ شادی کریں گے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ کرہ جو ہے وہ کس پر نکلتا ہے۔
تو وہ قرعہ جو ہے وہ نکلا جمائمہ خان پر ان کا آ جا کر، کیونکہ وہاں سے کچھ تاریں جو ہیں وہ الائی جا رہی تھی، جس کا ذکر جو ہے وہ حکیم سعید صاحب بھی اس وقت جو ہے وہ کر چکے تھے، اور یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ان کا بھی آپ بیان جو ہے وہ اکثر سنتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ عوام نے اس شخص کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اتنی جو ہے وہ محبت کی، اتنا کیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں کہ اس نے گاؤں گاؤں جا کر، ہر جگہ پر جا کر جو ہے وہ اپنی ماں اللہ جنت نصیب کرے ان کے نام پر جو ہے وہ چندہ اکٹھا کیا، کینسر اسپتال جو ہے وہ بنانے کے لیے، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل لگانے کے لیے، بنانے کے لیے۔ تو اس وقت جو ہے پلاٹ جو ہے وہ نواز شریف نے ان کو دیا بطور وزیر اعلیٰ۔ اس کے بعد افتتاح جو ہے وہ وہاں پر کیا گیا، جہاں پر لیڈی ڈیانا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ انجانی ہیں، وہ بھی آئی ہوئی تھی، انہوں نے دورہ بھی کیا نی ہاسپٹل لاہور کا، اور اس وقت جو ہے وہ جمائمہ کے ساتھ وہ ادھر تشریف آئی تھی افتتاح کے موقع پر۔ اور 75 کروڑ روپے جو ہے ان کے اپنے بیانات جو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں کہ کتنا اس وقت 75 کروڑ روپے اتنا تھا کہ ناممکنات میں سے، جس میں 50 کروڑ روپے جو ہے وہ اسی اتفاق فاؤنڈی نے ان کو ڈونیٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج بھی تختی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اس کی، نواز شریف صاحب کی، کہ انہوں نے افتتاح جو ہے وہاں پر کیا۔ تو یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ چلے آگے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو کسی نے یہ بتایا، یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ایسے لوگ جو ہیں باہر کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلاح مشورے کے ساتھ ان کو ایسا ایسا جو ہے وہ آگے لاتے رہے، اور ان دونوں سے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے جو ہے ان کو جو شکایات تھی، ان کو شکایات کو دور کرنے کے لیے ایک علیحدہ مورا جو ہے وہ خیال کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، اور کرتے کرتے یہ سارا سلسلہ آگے چلا، اور پہلی اسٹیبلشمنٹ جو تھی جنرل ضیاء کے ساتھ 29 لوگ جو تھے وہ مرحوم ہو گئے، اور ہماری فوج کو اتنا بڑا جھٹکا جو ہے وہ لگا کہ آپ کو یعنی آج تک اس کا نقصان جو ہے وہ پورا نہیں کیا جا سکی۔ تو یہ سلسلہ آگے چلا، اور آگے چل کر جو ہے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان کے کئی مطلب مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی، اور مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں جو ہے ان کی خواہش تھی کہ وزیر اعظم میں بنوں، لائن لگی ہوئی تھی وزیر اعظم بننے کے لیے۔ یہ جو یہ بیٹے ہیں اختر عبد الرحمان صاحب کے بیٹے، ان کی بھی خواہش تھی، ان کی بھی خواہش تھی، اور بہت سارے ان کی خواہش تھی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایسے ایسے یعنی وزیر اعظم بننے کے لیے جو ہے وہ پر کھول رہے تھے، لیکن وہی جو ہے وہ وزیر اعظم بننا تھا جس کو مشرف صاحب کی نظر انتخاب میں بنانا تھا۔ لہذا یہ سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ یہ ووٹ جو ہے وہ نہیں لے سکے، صرف ایک سیٹ جو ہے وہ لے سکے، اور ان کا آپس میں پتہ نہیں کیا، کیونکہ آج بھی وہ اٹھا کر پی ٹی وی کی تصویر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو، کہ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ وزیر اعظم کون بنے گا، تو یہ پیچھے کھڑے جو ہے وہ چوہدری نثار علی صاحب سے صلاح مشورہ جو کر رہے ہیں، اور بالکل یہ ڈول جو ہے جسم کی یہ نہیں تھی، بالکل اتنے بال پیچھے سے پڑے جیسے منڈے بال جو ہے وہ رکھتے ہیں، وہ سٹائل ایک خاص سٹائل ہے، وہ یہاں ڈسکو سٹائل آپ لگانے کہ اس سے جو ہے وہ یہ کرتے رہے، لہذا وزیر اعظم نہ بن سکے۔ لہذا ان کے ہمارے کانوں میں یہ بھی نعرے پڑے کہ میاں صاحب زرداری صاحب ساڈی واری بھی آمدے ہو، یعنی واری کو یہ انتظار کرتے رہے۔ لہذا بد قسمتی سے، میں تو اسے بد قسمتی سمجھوں گا کہ ایک ایسے شخص کو جس کا یہ سٹیٹس ہی نہیں تھا، جس کا یہ کیلیبر ہی نہیں تھا کہ وہ وزیر اعظم جو ہے وہ بن سکتا، اس کو اس پروجیکٹ باجوہ اور جنرل فیض انہوں نے، اور پیچھے جو 1 2 3 جرنیل جو وہ پیچھے سے لگے آ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں ہمارے ملک کے ساتھ کیا دشمنی تھی، انہوں نے جناب یہ سلسلہ جو ہے اس کو بویا، اور پاکستان جو ہے بجائے ترقی کرنے کے، اور بجائے جو ہے وہ پاکستان کا ایک نام ہوتا پوری دنیا میں، پاکستان ایک ٹائیگر ہوتا، اور پاکستان سے لوگ جو ہے وہ پوچھتے، اور پاکستان لوگوں کی ضرورت بن جاتا،
لہذا ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی اب جو ہے اور پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے میں کس کس لوگوں نے حصہ ڈالا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جنہوں نے پاکستان کی بقا کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ لہذا یہ دونوں چیزیں، اور بھی اگر کوئی چیز رہتی ہوئی تو وہ بھی ہم جو ہے ذکر کر دیں گے جو ہم جو ہے وہ دیکھتے رہے ہیں۔ لہذا آج کے صحافیوں سے میری التجا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے ایک تو سامنے آتا ہے، اور دوسرا پروجیکٹ آپ دیکھیں کہ وہ کیسے چلتا چلتا جو ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ اور اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک میں تو نہیں ہیں، لیکن ملک میں آنے سے پہلے وہ پھر بھی اس سوچ سے ملک میں انٹر ہونا چاہتے ہیں کہ میرے عوام کیا پوچھیں گے کہ میں ان کے لیے کیا لایا ہوں، حالانکہ وہ بیماری کی علاج کے لیے جو وہ باہر گئے، آپ نے وہ تصویر جو ہے وہ ان کی دیکھی ہوگی کہ جب جہاں سے انہیں باہر بھیجا گیا، اور اس باہر بھیجنے میں بعد میں انکشاف ہوا، اسد عمر نے بھی یہ کہا، یہ عمران خان نے بھی یہ کہا کہ وہ تو جرنیلوں نے ان کو باہر جو ہے وہ سختی سے باہر بھیجا، اور اس سے پہلے جو ہے یہ مانتے نہیں تھے کہ جیوری جی یہ شیریں مداری ہونے لگ گئی، یہ یعنی ان کی صحت ہی اتنی گری ہوئی تھی کہ ان کو اگر باہر نہ بھیجا جاتا تو یہاں کچھ بھی ان کو ہو سکتا تھا۔ بہرحال جو حالات و واقعات ہیں ناظرین وہ آپ کے سامنے ہیں، لہذا یہ پروجیکٹ نہیں ہے، اور پروجیکٹ نواز شریف جو ہے وہ بالکل جو ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں عبداللہ طارق شہید صاحب کی بات سے کہ وہ بالکل پروجیکٹ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے سرپرستی ضرور تھی، اس وقت حکمران جو ہے وہ جنرل محمد ضیاء الحق تھے، لیکن ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں تھی۔ ان کی کارکردگی جو ہے وہ آپ کے سامنے تھی، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں پر سڑکوں کے جال جو ہے بچ کے، یقین جانیں کہ جو گاؤں جو ہے شہر میں، تو شہر تو ایک عجیب قسم، ایک بہت ترقی یافتہ شکل نظر آتی تھی، اور یہ جو گاؤں ہے، گاؤں کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے جانے کے لیے اتنی 2 فٹ جو ہے وہ دھدل جیتے ہیں، ہم پنجابی کے میں کہتے ہیں دھدل، یعنی مٹی جو ہے لوگوں نے 3 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوتا تھا تو اپنے جوتے جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑ کر، اپنی شلواریں جو ہے وہ ٹانگی، شلوار کا تو سوچ رہا جی چادریں جو ہے وہ ٹانگتے تھے، اور مٹی سے دھدل جو ہے وہ باریک مٹی بنی ہوتی تھی، اس میں سے گزر کر جو ہے وہ جاتے تھے، اور جب بارش پڑتی تھی تو وہ گارا بن جاتا تھا، کیچڑ بن جاتا تھا، تو وہ جاتے تھے، اور سائیکل اس وقت ہوتی تھی، موٹر سائیکل اتنے ہوتے نہیں تھے، تو وہ وہاں سے گزر کر جو ہے وہ جاتے تھے۔ اور جب یہ جنیجو گورنمنٹ، اللہ تعالیٰ جنرل نصیب کرے، اتنا شریف وزیر اعظم محمد خان جنیجو، وہ اور نواز شریف وزیر پنجاب، یہ تھے، سڑکوں کے ایسے جال بچھے، جناح کالونیاں ایسی کاٹی گئیں، آج بھی جناح کالونی جو ہے ان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو 7 مرلے جو ہے وہ پلاٹ میں الاٹ کیے گئے کہ وہ اپنی کالونیوں کو ترتیب دیں، اور آج بھی وہ، یعنی اس وقت ہم کہتے تھے کہ یار اتنا جال بچھا سڑکوں کا کہ انہیں آپ شیر شسوری جو ہے وہ سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک آپ اپنے گاؤں سے چلیں گے تو ہم کچے پہ نہیں اتریں، اس کے بعد آبپاشی کا نظام جو ہے اس کو ترقی دی گئی، اور پاکستان میں آبپاشی کا نظام دنیا کا نمبر 1 جو ہے وہ نظام ہے۔ اتنے کام جو ہے وہ انہوں نے کیے، اور ہر منڈی، ہر شہر جو ہے آپ کی دسترس میں ہوا، اس کے بعد موٹر وے، ایٹم بم، اور دوسرے سلسلے جو ہے اس شخص نے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے نواز شریف کی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تکلیفیں جو ہے وہ دیتا ہے جو اپنی قوم کے لیے مخلص ہوتا ہے، اور ان کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی لک ہے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم، اور متوقع وزیر اعظم بھی اب جو ہے حالات اسی کی جو ہے وہ جولی میں گر رہے ہیں کہ وہ آ کر پاکستان کو سنبھالے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت کی کارکردگی ہے جس کو بین الاقوامی قوتیں جو ہیں انہوں نے پورا انالیسس کیا، پورا سارا دیکھ سوچ کر سرمایہ کاری جو ہے وہ کرنے کے لیے دبئی میں اس کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، اور IMF اور سب لوگ جو ہیں اس کو
اپنی آنکھ کا تارا سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بے قرار ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اس سے وہ ڈیل جو ہے جو بھی اسے ہوتی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے. چائنا کو لگا لیں, سی پیک کو لگا لیں, جو بھی لگا لیں, جب بھی جو ہے پاکستان پر جو ہے وہ نواز شریف آئے گا تو انشاءاللہ ان کے خواہش کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2017 میں جو پاکستان تھا سستا تھا, پرامن تھا, اور بالکل ہر چیز آپ کو بیٹھے گھر میں ملتی تھی, کسی کو کوئی رنج نہیں تھا, کسی کو خوف نہیں تھا, قانون کی حکمرانی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نظر آ رہی تھی. اور اس کے علاوہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں, جو ہم نے دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو لیکن آپ کے اندر جو ہے وہ بغض بھی ہو سکتا ہے, آپ کے اندر پیار بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو ہم نے دیکھا ہے ہم جھوٹ نہیں بول رہے, ہم وہی بات بتا رہے ہیں جو ہم نے دیکھی ہے. لہذا آج کی فوج کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پاکستان کے لیے آپ پاکستان ہے تو آپ ہیں, پاکستان میں ہے تو سب کچھ ہے, ہماری فوج ہے, محکمے ہے, رزق ہے, فضل ہے, امن ہے. اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو پاکستان کے لیے بے وطن ہوگا اسی کو جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. اور صحافیوں سے میری گزارش ہے کہ وہی کریں جو پاکستان کے, وہی تبصرہ بے لاگ کریں جو پاکستان کے لیے صحیح ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ حالات آپ پر بھی وہی رہیں کہ جو ان کی گورنمنٹ میں آپ جو فوائد جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں, جو ڈالر جو ہے آپ کماتے رہے ہیں. ہمیں سارا علم ہے, ہر چیز کا علم ہے ہمیں, ہماری نظر جو ہے وہ کام کرتی ہے, ہمارا ذہن بھی کام کرتا ہے, ہم بھی جو ہے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کرتے. ہم وہی کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگان کی قربانیوں کا خون جو ہے اس پاکستان کی جو ہے وہ اس کی بنیادوں پہ موجود ہے. اور اس کے بعد شہداء اکرام جو جن پر 9 مئی کو حملے ہوئے اور دوسرا فوج پر جو ہے حملے ہوئے, ہم تو آج بھی جو ہے وہ فوج کے سپاہی کو اس طرح احترام جو ہے وہ سلام کرتے ہیں, حالانکہ وہ ہم میں سے ہی ہیں. لیکن فوج کو اگر احترام دو گے تو وہ آپ کے بات کرے گی, اگر اس کو احترام نہیں دو گے تو وہ کہے گی جاؤ باہر میں جاؤ, ہمارا کیا ہے. لہذا ان کو تو کوئی نہیں, حفاظت تو آپ کو چاہیے. اس لیے آپ کو بات جو ہے وہ صحیح کرنی چاہیے. عبداللہ طارق شیخ صاحب بالکل آپ نے تاریخی حوالے سے جو بھی حقائق بتائے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. اور جو نظر عباس صاحب کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے, اور آئندہ اس سے زیادہ واسطہ جان دیو ہم پاکستان نو اگے جان دیو. انہوں وہی اپنی ڈگر سے مدد صاحب نہ جڑا وہ لے کے جاؤ کہ جو تسی ذہن دے وچ بٹھائے بیٹھے ہو کہ یہ بات کرنی چاہیے پہلے کسی پر تنقید کر کے, ہاں یہ بات جو ہے صحیح ہے, تاکہ اگلے کا ذہن جو ہے وہ بنایا جا سکے اور اس کو ذہن کو ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کیا جا سکے. تو یہ سارے طریقے جو ہیں ہر بندہ جانتا ہے, جو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. تو آپ کوئی زیادہ نہیں جانتے, لہذا میری بات کا غصہ نہ کیجیے. اگر کوئی میری بات سے کوئی دلی آزاری ہوئی ہے تو اس کی میں معذرت خواہ ہوں, اور اگر کوئی حوالہ رہ گیا تو پھر کبھی جو ہے یہ سلسلہ جو ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے. لہٰذا بہت مہربانی, بہت شکریہ عبداللہ طارق شیخ صاحب اور مدر عباس صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سلامت رکھے اور پاکستان کی بہتری کے لیے آپ کو اپنی ساتھ برے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.